اس کا احساس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک ارتداد امت مسلمہ ارتداد کے دہانے پر جانے کی وجہ سے یہی ہے کہ یاد رکھو ہمارا اسکولی نظام صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اسکولی نظام اسی طرح بگڑا ہوا ہے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا اس طرح کر رہا ہے، اس طرح گیدرنگ اور اینول ڈے میں بچیاں ناچ رہی لیکن مجھے اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں خوشی بنا رہا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کتنی فکر کی، کل قیامت کے دن اس کو گواہی دے گے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہر چیز انسان کی گواہی دے گی، زمین بھی گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، خبریں بیان کرے گی، کراماً کاتبین، ہمارے دو فرشتے وہ بھی گواہی دیں گے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو انسان جھوٹ کہے گا اور اللہ رب العزت اس کے منہ کو بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اولاد کی فکر کرنا، نسلوں کی فکر کرنا آج میرے بھائی دوستو بزرگوں دور ہو چکا ہے۔ آج موبائل کا ماحول کہ میری بچی اور میرا بچہ کہاں کس ماحول میں جا رہا ہے میں اس کی فکر نہیں ہے۔ کیوں کہ میں نے اس کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ آج دیکھو برتھڈے کا معاملہ کتنا عام ہو گیا کہ انسان، ہماری نسلیں آج اس کو کیا کر رہی ہے، اس کو جائز سمجھ رہی ہے۔ ہر چیز میں کیا ہے، برتھڈے سمجھ یہ کر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ممبئی میں ایک کارگزاری آئی تھی کہ لاک ڈاؤن کے 4 مہینے کے اندر کیک کی دکان 1 لاکھ سے زائد وہاں پر کھل گئی کہ بھی کیونکہ اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ اس میں انسان اس کو جائز سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں یہ انسان کی زندگی کا 1 سال گزر رہا ہے تو انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا لاہ عمل کہاں ہے، احساس ہونا چاہیے، احتساب نفس ہونا چاہیے، لیکن انسان کیا اپنی زندگی کو اسی طرح گزار رہا ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء، محبوب کبریاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سوچو کہ امت کے واسطے تڑپ رہے اور چسک رہے کہ میری امت کا ایک ایک فرد کہاں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کیسا گزار رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کو ہم صحیح بنائیں، اپنے بچوں کی تعلیم کو ہم صحیح کریں۔ اس طرح کیا ہے، اجتماعی طور پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ ہماری زندگی کا لاہ عمل اگر صحیح ہوگا تو تمام چیزیں کرنا آسان ہوگی۔ جس طرح ہم مومن مسجد کے اندر نظر آ رہے ہیں، اسی طرح ہم باہر بھی کیا ہے مومن بن کر زندگی گزارنے والے بنے۔ باہر بھی مومن بن کر زندگی، ہمارے معاملات بھی برابر ہو، ہماری معاشرت بھی برابر ہو، ہماری اخلاقیات بھی برابر ہو، ہماری زندگی کا لاہ عمل اگر صحیح ہوگا تو تمام چیزوں کا کرنا آسان ہوگا۔ نہیں تو اسی طرح میری زندگی گزر رہی ہے کہ میں دیندار تو نظر آ رہا ہوں لیکن بہنوں کے حق کو میں نے دبا کر رکھا ہوں۔ قرآن کریم نے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جب بھی آیت کریمہ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، کہ ایمان والو تم ایمان لے آؤ، اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئے، الگ خود نے بیان کیا۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اس میں مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئے۔ لیکن جب اللہ رب العزت میراث کے مسائل کو بیان کر رہے، حقوق کو بیان کر رہے، تو اللہ رب العزت نے مرد کا بھی الگ تذکرہ کیا اور عورتوں کا بھی الگ تذکرہ کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے اتنا حصہ ہوگا جو اس کے والدین چھوڑ کر مرے ہو۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ عورتوں کے لیے اتنا حصہ ہوگا کہ جو اس کے والدین چھوڑ کر مرے ہو۔ حالانکہ ایک آیت کریمہ میں تمام چیزیں آ جاتی لیکن الگ الگ بیان کرنے کی وجہ اس وجہ سے بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے جتنی تفصیلی مسائل میراث کے بیان کیے اتنی تفصیلی مسائل کس کے نہیں بیان کیے۔ آج ہمیں فکر ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال کے بعد بہت ساری چیزوں کی فکر ہو رہی ہے لیکن میراث کے مسائل کے بارے میں فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھی اس کی تجویز و تکفیف کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھی اس کی تمام چیزوں کو بیان کر رہے، تمام چیزوں کو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک چیز بھی اگر اس کی ادھر ادھر ہو جائے بغیر تقسیم کی وہ حرام ہوگی۔ اسی وجہ سے تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا کہ کسی کی عیادت کے لیے گئے اور عیادت کر رہے تھے اور باتیں بھی ہو رہی تھی اور سامنے چراغ جل رہا تھا، تو اچانک وہ صاحب جس کی عیادت کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔
فوری طور پر ان اللہ والوں نے چراغ بجھا دیا، پھر اپنا تیل منگوا کر پھر اس کو چراغ کو جلایا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ حضرت اچھا سا چراغ جل رہا تھا اور آپ نے اس طرح چراغ کو بجھا دیا۔ تو کہا، پھر فرمایا حضرت نے کہ یاد رکھو جب تک یہ آدمی زندہ تھا اس وقت تک اس چراغ میں اس کی ملکیت تھی، اب جب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا اس چراغ میں تمام لوگوں کی ملکیت ہو گئی، اب میرے لیے اس کا کیا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اندازہ لگا کہ اتنی باریک چیزیں ہیں، وہ چیزوں کو انسان نہیں سمجھ رہا۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کو ہم کیا ہے صحیح معاشرے کی طرف لائے۔ میری کیا ہے معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات برابر نہیں ہے، اور میں بہنوں کے حق کو نہیں دے رہا ہوں تو یاد رکھو میری کوئی عبادتیں قبول نہیں ہونے والی۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی کو ہم صحیح بنائے۔ کیا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہماری زندگی کا لائے عمل اگر صحیح نہیں ہوگا تو اسی طرح ہماری زندگی کا یہ ہوگا۔ ہاں، کل قیامت کے دن بہت سارے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور امت تک یہ تعلیم دلانا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کو صحیح بنائیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا احترام کرنے والے بنے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَاعْلَمُوا مَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے آپ کو پاک باز مت ٹھہراؤ، کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے وہ خوب جانتا ہے۔ آج میں اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہوں لیکن جب دوسروں کو برا سمجھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے سب کی پیشی ہوگی۔ ہاں، سب کی پیشی ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کون ان سے بہتر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات خوب جانتی ہے۔